اب میں اس کے بعد دعوت سخن دیتا ہوں سرگودا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم ترجمان آل سنت وکیل احناف حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قابل صد تعظیم و تکریم صدر جلسہ جانشین قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی ظہور حسین اظہر سٹیج پر تشریف فرما قائد پنجاب حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب حضرت حضرت مولانا عبد المعبود صاحب اور دیگر معزز علماء کرام میری صحافی برادری وقت کافی گزر چکا ہے، میں لمبی بات بالکل نہیں کروں گا۔ میرے ذمہ آج جس موضوع پر کچھ کہنا ہے وہ ہے قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثبت تنقید۔ میں بہت مختصر الفاظ میں اپنی بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو احوال آنے والے ہیں اور امت کو جن احوال سے واسطہ پڑھنا ہے ان کے بارے میں بھی مختلف اوقات میں آپ نے پیش گوئییں فرمائی۔ صحابہ کرام کی جماعت میں ایک نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے فلاں خیر کیسے آئے گی اور میں پوچھتا تھا فلاں شر کیسے آئے گی۔ اس پر سوال ہے کہ آپ ساری دنیا سے علیحدہ یہ سوال کیوں کرتے تھے؟ اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں کہ میں یہ سوال اس لیے کرتا تھا تاکہ اس خیر سے اس شر سے خود اطلاع پاؤں اور پھر امت کو اس کی اطلاع کروں تاکہ کہ امت اس شر سے بچ سکے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک ہمیشہ امت مسلمہ میں ایک جماعت ایسی رہی جو امت کو شر سے مطلع بھی کرتی رہی اور جب امت اس شر میں مبتلا ہو گئی کچھ لوگ ان شکاریوں کے جال میں پھنس گئے تو پھر ان کو اس سے نکالتی رہی۔ حضرت سید علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالی نے ان کی ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے جن لوگوں نے امت کو فتنوں کے دور میں بچایا اور امت کو ان فسادات سے ان شرور سے مطلع کرتے رہے۔ اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بر صغیر پاک و ہند وہ جماعت جس نے امت کے ایمان کو بچایا ہے وہ جماعت علماء دیوبند کی جماعت، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ کیونکہ سیمینار ہے، میں نے 14 اگست کے ایک اجتماع میں کہا تھا یہاں جب برطانوی سامراج آیا
تو کسی ایک آدمی کا نام پیش کیا جا سکتا ہے جو ان چٹائیوں سے پڑھ کر نہ آیا ہو اور اس نے بر صغیر میں دین کا پہرا دیا ہو. کوئی ایک آدمی کا نام بتلایا جا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ کڑی یا اس کے پاؤں میں بیڑی پہنائی گئی ہو اور اس کا تعلق اس مدرسہ اور مسجد سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان حضرات نے دین کو بچایا. میں جو 2 حرفی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہر گورنمنٹ میں ایک محکمہ ہیلتھ ہوتا ہے جو لوگوں کو بیماریوں سے مطلع بھی کرتا ہے اور بچنے کی تجاویز بھی دیتا ہے. علماء دیوبند میں سمجھتا ہوں ان 2 صدیوں میں اس امت کا محکمہ ہیلتھ ہے جو امت مسلمہ کو بر وقت فتنوں سے مطلع بھی کرتا ہے اور بچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. لیکن آپ بار بار ایک بات سن رہے ہیں، میں بھی بڑی دیر سے سن رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اکابر کی موجودگی میں میں اپنا سبق دہرا لوں. میری بات نہیں، میرے پاس اپنی کوئی بات نہیں، میں اکابرین کی بات ہی نقل کروں گا. علماء دیوبند اس جماعت کا نام نہیں جو باطل کے مقابلے میں لڑے اور ڈٹے. نہیں، یہ آدھی بات. معذرت کے ساتھ میری بات نہیں، قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی قاسمی کا فرمان. علماء دیوبند کا یہ معنی نہیں کہ ہر باطل سے ٹکرانا، لڑنا، مرنا. نہیں، علماء دیوبند کا معنی یہ ہے کہ ہر باطل سے ٹکرانا مگر راہ اعتدال کو نہ چھوڑنا. باطل سے ٹکرانا مگر راہ اعتدال کو نہ چھوڑنا. پھر اس پر سوال ہے کہ اگر راہ اعتدال کا دامن چھوڑ دیا جائے ٹکراتے وقت اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر اس دامن کو سنبھالا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے. 1400 سال کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جن لوگوں نے راہ اعتدال کو تھام کر باطل کے ساتھ ٹکرائے، انہوں نے صرف باطل کو شکست نہیں دی بلکہ جب ان کے جنازے اٹھے تو لاکھوں لوگوں کے عقائد و نظریات بدل چکے تھے. اور یہ برکت تھی باطل کا مقابلہ اعتدال کے ساتھ کرنے کی. صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں جب خلافت و ملوکیت لکھی گئی تو میں نے اس کے جواب میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تاریخی حقائق کے عنوان سے ایک کتاب لکھی. میں لکھ کر اپنے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں پیش ہوا. حضرت نے کتاب دیکھی، ذرا میری بات کو سمجھنا، کتاب دیکھی، اس کا مطالعہ کیا. اعتدال کا نام ہے، میری بات کو ذرا غور سے سمجھیں. حضرت نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے، اور مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا محمد تقی اگر باطل کا جواب مقصود ہے تو کتاب بہت اعلیٰ ہے، اگر ہدایت مقصود ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں جواب نہیں. بات کو ذرا دھیان سے سمجھیں. محمد تقی اگر مقصود باطل کا جواب ہے تو جواب بہت عمدہ، لیکن اگر مقصود ہدایت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہدایت نہیں ملے گی. مفتی صاحب لکھتے ہیں میں نے کتاب کو اٹھایا اور چولہے پر رکھ دیا اور پھر دوبارہ اس کتاب کو نئے سرے سے لکھا، اور جب لکھ کر والد گرامی کو پیش کی تو والد نے فرمایا اب احقاق حق بھی ہو گیا اور ہدایت کا سامان بھی ہو گیا.
میں نے یہ باتیں کیوں سنائی؟ اس لیے کہ آج جس شخصیت کی یاد میں آج کا یہ سیمینار منعقد ہے، اس شخصیت کی ساری زندگی کو دیکھ لیجیے۔ وہ دو چیزوں سے عبارت ہے کہ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے احقاق حق کیا ہے، ابطال باطل کیا ہے، مگر کسی وقت میں آپ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ پھر نتیجہ بھی عرض کر دوں، جب آپ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا، پھر کیا یہ بات اس بات کے دیکھنے والے سینکڑوں یہاں موجود نہیں جو کل تک کہاں تھے؟ اہل بدعت تھے، اہل رفض میں شامل تھے، آج بھی اس مجمع میں موجود ہیں، لیکن آج الحمدللہ اہل حق کی صفوں میں شامل ہیں یا نہیں؟ یہ اس اعتدال کی برکت تھی جو حضرت نے تنقید تو فرمائی مگر اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک مثال ڈاکٹر عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم لاہور والے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ حضرات کے ایک مسئلے کے بارے میں کہا کہ حضرت اس مسئلے میں مجالس کے حوالے سے جو اعتدال سے کچھ حضرات گزر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ باوجود اس کے کہ حضرت اس پر خود قلم اٹھا چکے تھے، حضرت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب ایک بات کہتا ہوں، حد سے نہ گزر جانا۔ تو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کی پہچان باطل کے مقابلے میں صرف ڈٹنا نہیں، اعتدال کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور اعتدال کا دامن حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ خلیفہ راشد جن کے بارے میں حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، حضرت قاضی صاحب کی وفات پر غالباً حق چار یار میں بھی وہ جملہ موجود ہے، فرمایا میں سمجھتا ہوں آج شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کے ایک ایسے علمی جانشین کا انتقال ہوا ہے کہ اب بر صغیر میں شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کا وہ جانشین جو ہر باطل کے مقابلے میں اعتدال کے ساتھ ڈٹ جائے، وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فتنوں کا تعاقب کیا، وہ رافضیت ہو یا خارجیت ہو یا یزیدیت ہو، مگر اعتدال کے ساتھ اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم آج اس سیمینار میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی یاد میں جو منعقد کیا گیا ہے، اپنے اکابرین کی موجودگی میں تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اکابر علماء دیوبند کا دامن تھامے رکھیں گے اور اعتدال کے ساتھ اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے۔